السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کی ڈیل کینسلیشن کی تردید، ترکی کے TFX کی فرسٹ فلائٹ، رفال ایم پر ٹرائلز، فلپینز کو T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز، جاپان RQ-4 ڈرون ایکوزیشن، J-20 کیپیبلٹی، مصر کی فوج کی مشترکہ ایکسرسائز سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ترک ساختہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیل کی کینسلیشن کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ISPR کا حوالہ دیتے ہوئے میڈیا سورسز کا کہنا تھا کہ ترکی سے $1.5 بلین کی 30 ہیلی کاپٹروں سے متعلق ڈیل کینسلیشن کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ واضح رہے کہ جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چین سے Z-10 ہیلی کاپٹر کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ ہم چین سے گن شپ ہیلی کاپٹر خریدیں۔ اس بیان کو لے کر بہت سے لوگوں اور میڈیا کا خیال تھا کہ پاکستان نے ترکی سے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کی ڈیل کو کینسل کر دیا ہے، جبکہ ترک میڈیا سورسز کی جانب سے اس کینسلیشن کی تردید کو لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ترکی سے فیوچر میں T-129 بلاک 2 یعنی T-929 اٹیک ہیلی کاپٹر حاصل کرے، جن پر یوکرینین انجن کا استعمال کیا جائے گا، اور یہ ہیلی کاپٹر امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹر کی کلاس کا ہوگا۔ اس تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان شاید امریکہ سے خریدے جانے والے AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز کو روکے جانے پر اتنی یا اس سے زیادہ تعداد میں چین سے Z-10 ME خرید رہا ہے، جبکہ ترکی سے T-929 ممکنہ طور پر 2023 میں آرڈر کیے جائیں گے، جن کی تعداد بہرحال 30 سے کم ہونے کی توقع ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے Z-10 کے لیٹسٹ ایکسپورٹ ورژن Z-10 ME میں دلچسپی کا اظہار فروری 2020 میں کیا تھا، جس کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت اس وقت ایڈوانس سٹیجز میں ہے۔ ترکی کے 5th جنریشن ایئرکرافٹ، جس کو TFX اور نیشنل کامبیٹ ایئرکرافٹ یعنی MMU بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ 2025 میں ہوگی، جبکہ پہلا کامبیٹ ایئرکرافٹ 2023 میں ہینگر سے باہر لایا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو لے کر پہلے سے موجود سینٹرز کے علاوہ 16 نئی فیکٹریز اور سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جو اسپیس اور ایروسپیس زون میں دارالحکومت انقرہ میں اوپن کیے گئے ہیں۔ ترک صدر نے اس موقع پر کہا کہ ترکی کا مقامی 5th جنریشن ایئرکرافٹ 2029 میں ایئر فورس کی سروس میں باقاعدہ شامل کر دیا جائے گا۔ صدر نے کہا کہ ترکی کا شمار اس وقت دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو وار شپس اور ڈرونز خود ڈیزائن اور پروڈیوس کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی پولینڈ میں اپنے F-16 کو ڈپلائی کر دیا ہے۔ امریکہ نے نیٹو ایئر پولیسنگ کو لے کر ان طیاروں کو ڈپلائی کیا ہے، جبکہ اس ڈپلائمنٹ کے بعد بیلجین، پولش اور US ایئرکرافٹ ایڈوانسڈ ایئر بورن منورز پریکٹس کریں گے۔ حکام کے مطابق تینوں ایئر فورسز کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر کے تحت کلوزلی کام کریں گی اور نیٹو ایئر پولیسنگ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مصر اور سعودی عرب کی افواج کے درمیان مشترکہ فوجی مشق کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی سرزمین پر تبوک 5 کے نام سے ہونے والی اس ایکسرسائز میں دونوں ممالک کی بڑی افواج شرکت کر رہی ہیں۔ فوجی اہلکاروں کی شرکت اور سرگرمیوں کی ورائٹی کے لحاظ سے یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی ایکسرسائز ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بحیرہ احمر میں مصر کے جنوبی بیڑے کے دائرہ کار میں مصری جنگی بحری جہاز اور 2 امریکی جنگی بحری جہازوں کے درمیان نیول ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور مصر کے درمیان یہ اس سلسلے کی 5ویں ایکسرسائز ہے۔ اس ایکسرسائز میں انفینٹری سولجرز، آرمرڈ وہیکلز، ٹینک اور چھاتہ بردار اسپیشل فورسز اور خصوصی ہتھیاروں کی سپورٹ کرنے والے مختلف یونٹس شرکت کریں گے۔
چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ نے نئے سال کے موقع پر منعقد کی جانے والی کامبیٹ ٹریننگ میں ہائی کامبیٹ ریڈینس کا مظاہرہ کیا ہے۔ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اس وقت چائنیز ایئر فورس کے مختلف یونٹس کے ساتھ منسلک ہے، جبکہ نئے سال کے موقع پر جنگی تربیتی مشقوں کے دوران اس طیارے نے J-11 اور J-16 کے خلاف موک کامبیٹ ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیا اور اس موقع پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آفیشلز کے مطابق اس موقع پر کمپلیکس الیکٹرو میگنیٹک انوائرمنٹ میں 2 J-20 اسٹیلتھ طیاروں کو مختلف طیاروں کے خلاف اڑایا گیا، جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فرینچ نیوی کے رفال ایم طیاروں کے حوالے سے فرانس کے میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ انڈین نیوی کی ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کے حوالے سے ٹیسٹنگ کا مرحلہ 1 فروری تک جاری رہے گا۔ گوا میں موجود انڈین نیول اسٹیشن پر جاری اسکی جمپ ٹیسٹنگ کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ٹیسٹ 15 دن تک جاری رہیں گے، جبکہ امریکی ساختہ F-18 پر ٹیسٹنگ مارچ میں شروع ہوگی۔ فلپینز کی ایئر فورس کو ترک ساختہ T-129B اٹیک ہیلی کاپٹرز کے 6 یونٹس میں سے پہلے 2 ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ پہلے 2 ہیلی کاپٹرز 8 جنوری کو ڈیلیور کیے گئے۔ فلپینز نے جولائی 2020 کو $280 ملین کی لاگت سے 6 T-129B ہیلی کاپٹرز ترکی سے آرڈر کیے تھے، جبکہ مزید 6 کی آپشن بھی موجود ہے۔ اس ڈیل کے تحت مزید 2 ہیلی کاپٹرز 2023 اور آخری 2 2024 میں ڈیلیور کیے جائیں گے۔ جاپان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے 2020 میں امریکی ساختہ MQ-4 ڈرون کی ایکوزیشن اور مینٹیننس کاسٹ کو لے کر ان ڈرونز کی ایکوزیشن کا ارادہ ترک کرنے کا سوچا تھا، تاہم اس پر صدر ٹرمپ کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان نے ان ڈرونز کی ایکوزیشن کی ڈیل کینسل کرنے کا ممکنہ فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ جاپان کے پہلے RQ-4 ڈرون نے گزشتہ برس اپریل میں فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی تھی۔ کمانڈر تنزانیہ نیوی نے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ دونوں سربراہان نے مختلف دفاعی معاملات میں باہمی تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کمانڈر تنزانیہ نیوی کے اس حالیہ دورے سے امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک اور بحری افواج کے مابین باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ ایک اور خبر کے مطابق پاک بحریہ کے 2 جہازوں اور آبدوز حمزہ نے عالمی سمندروں میں تعیناتی کے دوران عمان کی بندرگاہ سلطان بن قابوس کا دورہ کیا۔ بندرگاہ آمد پر عمان میں تعینات پاکستان کے دفاعی اتاشی اور عمانی بحریہ کے اعلیٰ حکام نے پاک بحریہ کے فلوٹیلا کا استقبال کیا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔